اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والکافرین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی محبوب رب المشرقین والمغربین مولانا و مقتدانا و ہادینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی نذرت لک ما فی بطنی صلوات پر محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم اور برادران ایمانی، قرآن حکیم کی جس آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرے بڑے بھائی محترم جناب مولانا سجاد صاحب قبلہ کا حکم تھا، میں حاضر ہوا۔ ایک ماہ کے سال ثواب کی مجلس ہے، حصول ثواب اور برکت کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں جس آیت کو تلاوت کیا اس کا تعلق بھی ایک عظیم ماہ ہی سے ہے، اور ظاہر ہے کہ دنیا میں اس سے خوبصورت اور اس سے محبت کا رشتہ کوئی اور نہیں ہے۔ عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہر انسان ہم سے ناراض ہو جائے، مگر سب سے آخر میں ناراض ہونے والی اور سب سے پہلے راضی ہو جانے والی ماں ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ میں تو اس منزل سے آگے بڑھ کے یہ کہتا ہوں کہ مظہر صفات رب کا نام ماں ہوتا ہے، اس لیے کہ رازق وہ ہے مگر وسیلہ رزق یہ ہے، عالم وہ ہے وسیلہ تعلیم یہ ہے، متکلم وہ ہے مگر ایک ایک جملہ یہ سکھاتی ہے، صادق وہ ہے مگر صداقتوں کی امانتوں کو سبق کے طور پر پڑھانے والی ماں ہوا کرتی ہے۔ تو حسن مظہر صفات رب کے مرقع کا نام ماں ہوتا ہے، اور عجب نہیں کہ ایک جملہ کہوں تو آپ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ اگر عورت کی زندگی میں کوئی حسین رشتہ ماں کے علاوہ ہوتا تو پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کو وہی رشتہ عطا کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی زندگی کی معراج یہ ہے کہ وہ ماں کی شکل میں سامنے آئے، اور ظاہر ہے کہ جن دعاؤں میں کہیں قبولیت نظر نہیں آتی وہ بھی ماں کے لبوں پر آ جائے تو باب استجابت سے ٹکرا جاتی ہے۔ اور باب ازا مشہور ترین جملہ ہے، بفیض مجالس آپ نے سنا ہوگا کہ جب جناب موسیٰ کوہ طور پر باتیں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے تو ایک روز اچانک لڑ کھڑا گئے جناب موسیٰ، اور جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا اور پائے مقدس سے خون جاری ہو گیا، تو آواز غیب آئی، موسیٰ اب سنبھل کے قدم رکھو، اس لیے کہ تمہیں دعا دینے والی تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو اور باب ازا ایک ماں کے حوالے سے مجلس ہے، اور میں نے جس آیت کو تلاوت کیا ہے اپنے مقررہ وقت میں نماز اور اذان سے پہلے انشاءاللہ گفتگو کو سمیٹ دوں گا، صرف حصول ثواب کے لیے جوش بیان یا ولولہ خطابت یا اپنے فن کے عکاسی کے نقوش آپ کی خدمت میں پیش نہیں کرنے ہیں، اس لیے کہ میں لیبل والا خطیب تو نہیں ہوں، شہرت یافتہ ذاکر تو نہیں ہوں، اور ظاہر ہے کہ میرے انداز بالکل ایک طالب علمانہ ہے۔ آپ کی محبتوں کے سائے میں نے ایک آیت کو تلاوت کیا، اس آیت کا تعلق قرآن مجید سے اس لیے ہے کہ ایک ماں نے اگر منت مانی ہے تو اللہ نے اسے قیامت تک قرآن کے بحر بے کرام میں
جگہ دے کر اسے حیات جاویدانی عطا کر دی ہے۔ ایک خاتون ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور دعا کر رہی ہے۔ ارباب اعزاء، ماں کے احسانات کو کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے کہ جب ہم پیدا نہیں ہوتے تو یہ منتیں مان کے پیدا ہونے کی دعا دیتی ہے، اور جب پیدا ہو جاتے ہیں تو حفاظتوں کی دعائیں دیتی ہے۔ ایک ماں ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس کے ذہن میں کیا باتیں ہیں اور کون کس انداز سے سننے کے لیے آتا ہے، اور لیبل اور بڑے بڑے اسناد اور بڑے بڑے اشتہار اور بڑے بڑے شہرت اور بڑی بڑی باتیں اور بڑی بڑی شخصیت، اور اس کے زمرے سے تھوڑا سا اوپر ہو کے مجھے کجبج بیانیوں کو سن لیجئے۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایک ماں ہے جو اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اس عالم میں ہے کہ ابھی ماں نہیں بنی ہے مگر ماں بننے کی تمنا میں دعا کر رہی ہے، اے پروردگار عالم مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد عطا کر دے۔ اسی اثنا میں گھر کے صحن میں موجود درخت پر بیٹھے ہوئے دو پرندوں کو دیکھا۔ جو ایک پرندہ اپنے بچے کو دانہ دے رہا تھا، جذبہ مادریت و محبت امنڈ آیا، دریائے محبت میں جوش آ گیا، اس لیے کہ عورت کے دل میں فطرتاً ماں ہونے کی تمنا ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے محبتوں کو ماں کے قلب میں مضمر رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے رئیس الواعظین مولانا سید کرار حسین صاحب قبلہ کا ایک فقرہ مستعار کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی محبتوں کا اندازہ آپ ماں کی محبت سے لگائیں کہ جس نے دریائے محبت کے ایک حقیر قطرے کو پیکرے بشریت میں ڈھال دیا تو دنیا اس کی محبتوں کا جواب نہ لا سکی۔ تو محبتوں کے سمندر کے قطروں سے ماں کو پیدا کیا۔ اب یہ خاتون ہے جس نے پرندے کو دیکھا کہ جو پرندہ اپنے بچے کو، اپنے چھوٹے سے پرندے کو دانہ بھرا رہا تھا، تو جذبہ مادریت ابھر آیا، اور اچانک جوش محبت میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی کہ اس خاتون کے لبوں سے دعا نکلی، اے پروردگار تیری کائنات میں جانور تک بے اولاد نہیں ہے، لہٰذا مجھے بھی صاحب اولاد بنا دے، مجھے بھی بیٹا عطا کر دے، مجھے بھی اولاد عطا کر دے۔ توجہ رکھیے گا، ادھر دعا کے الفاظ ختم نہیں ہوئے تھے کہ قدرت کی طرف سے انتظام ہوا اور ماں کے آثار نمودار ہونے لگے، اللہ ماں بنانے کا انتظام کرنے لگا۔ اچانک دل کو جب یقین ہو گیا تو آواز دے کے کہتی ہے، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، اے پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے میں اسے تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں، جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں۔ جملہ سنیے گا، جو کچھ میرے شکم میں ہے اسے تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں۔ اب قرآن سے اس آیت کو ہٹا لو یا پھر شیعوں پر اعتراض نہ کرو، یہ نظر و نیاز ہمارا نیا مسلک نہیں ہے بلکہ قرآن کی آبرو کا نام ہے۔ جناب حنہ نظرمان نہیں ہے، کون ہے؟ جناب مریم کی ماں ہے جناب حنہ جو نظرمان نہیں ہے۔ اے پروردگار جو کچھ میرے شکم میں ہے میں اسے تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں۔ اور کمال ہے، دو بہنیں ہیں، جناب عیشہ اور جناب حنہ، دونوں سگی بہنیں۔ جناب عیشہ کی شادی جناب زکریا سے ہوئی، ذرا سا تمہید میں میرے ساتھ رکھیے تاکہ میں آپ کو کسی منزل پر لے جاؤں۔ جناب زکریا سے جناب عیشہ کی شادی ہوئی، اور جناب عمران سے جناب حنہ کی شادی ہوئی، اور مصلحت خدا کا تقاضا یہ ہے کہ نہ حنہ کے یہاں کوئی اولاد ہے نہ عیشہ کے یہاں، اور اب جناب حنہ نے نظر مانی تو اللہ نے جناب مریم کو پیدا کر دیا۔ اور جیسے ہی مریم آغوش میں آئی تو اب نظر کے قبول ہونے کے بعد نظر کے پورا کرنے کا خیال آیا، جناب مریم کو آغوش میں اٹھایا اور بیت المقدس کی طرف لے کے چلی۔ مگر عزیزو، سماج بڑی بھیانک چیز کا نام ہوتا ہے، بڑے سنگین معاملوں کا نام سماج ہوتا ہے، لہٰذا جب جناب حنہ جناب مریم کو لے کے بیت المقدس کی طرف چلی تو خیال آیا کہ بیت المقدس میں
ایک لڑکی کیسے زندگی گزارے گی؟ لہٰذا گھبرا کے آواز دے کے کہا رب انی وضعتھا انثیٰ، اے پروردگار میں نے تو ایک لڑکی کو جنم دیا ہے۔ اور اللہ نے آواز دے کے کہا واللہ اعلم بما وضعت، اللہ بہتر جانتا ہے کہ تو نے کس چیز کو جنم دیا ہے۔ لیس الذکر کالانثیٰ، بیٹا اور بیٹی برابر نہیں ہوتی۔ اب جو چلی ہے چھوٹی سی مریم کو لے کے تو حیران و پریشان ہے حنا کہ یہ تو بیٹی ہے، بیت المقدس کی خدمت کیسے کرے گی؟ یہ تو بچی ہے، بیت المقدس میں کیسے رہے گی؟ یہ تو خاتون ہے، اسے کون رہنے دے گا؟ لہٰذا وسوسہ پیدا ہوا، عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، آواز آئی اے مریم کی ماں حنا، ہماری راہ میں اٹھنے والے پائے سبات میں تزلزل نہیں ہوتا، لہٰذا تم ایسا کرو کہ جس سماج سے تم ڈر رہی ہو اپنی چھوٹی سی مریم کے چہرے سے، اس کے چہرے سے نقاب کو ہٹا دو اور مریم کی شکل کو دکھا دو۔ توجہ ہے نا ارباب اعزا؟ جناب حنا نے چھوٹی سی مریم کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، یہودیوں نے چہرے کو دیکھا، اعتراض کرنے والوں نے چہرے کو دیکھا، سماج نے چہرے کو دیکھا، معاشرے نے چھوٹی سی مریم کے چہرے کو دیکھا۔ جو اعتراض کرنے والے تھے وہ خاموش ہو گئے، جو فساد کرنے والے تھے وہ چپ ہو گئے۔ ارے کیا دیکھ لیا؟ چھوٹی سی مریم کے چہرے میں نور نظر آیا، اندازہ کر لیا یہ کوئی عام خاتون نہیں ہے بلکہ کنیز خدا ہے، نورانی مخلوق ہے، اللہ کی معصومہ ہے، بطول ہے۔ توجہ رکھیے گا، یعنی یہودی ضرور تھے مگر چھوٹی سی مریم کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ کوئی نورانی ہے، عام خاتون نہیں ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ یہودی چند گھنٹے کی مریم کے چہرے کے نور کو پہچان جائے اور بزم میں بیٹھے ہوئے مسلمان یہ نہ سمجھ سکے کہ محمد نوری ہے یا خاکی۔ چھوٹی سی مریم کے چہرے کو دیکھا، چھوٹی سی مریم کے چہرے کو دیکھا، سمجھ گئے کہ یہ نورانی ہے، یہ کنیز خدا ہے، بطول ہے، ہماری بارگاہ کی مقدس خاتون ہے۔ اور اب چلی جناب مریم لینے کے لیے، جناب مریم کو لے کے جناب حنا بیت المقدس کی طرف چلی۔ سماج کے بدلنے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ بھی کسی معاشرے میں رہتے ہیں اور میں بھی کسی معاشرے میں رہتا ہوں، توجہ رکھیے گا، اس سماج کے بدلاؤ میں کوئی تبدیلی ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ یہ جسے آج لعنت اللہ کہتا ہے، جسے صبح کو لعنت اللہ کہتا ہے، اسے شام کو علیہ السلام کہہ دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، جس پر اب اعتراض ہوتے ہیں صاحب یہ بہت برا انسان ہے، اس کے یہاں دولت حرام کی ہے، اور وہ ذرا سا عزت کے ساتھ ایک فون کر کے نظر پہ بلا لے، یقین کیجئے سارے اسلام کی تبلیغ کا جوش اسی ایک فون پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو معاشرے کی ایک کیفیت یہ ہے کہ جسے صبح کو لعنت اللہ کہتا ہے اسے شام کو علیہ السلام کہہ دیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں۔ ابھی جناب مریم کی کفالت پر اعتراض کر رہے ہیں، مریم بیت المقدس میں نہیں رہے گی، اور اچانک مریم کے چہرے کو دیکھا، توجہ ہے نا، اور چہرہ مریم کو دیکھنے کے بعد اعتراض کرنے والے اس بات پر جھگڑا کرنے لگے کہ ہم مریم کو پالیں گے، ہم مریم کی کفالت کریں گے۔ دیکھیں میرے گاؤں میں ایک مولانا نوجوان تھے، بمبئی میں رہتے تھے، اور ان کا اچانک انتقال ہو گیا، میرے عزیز تھے، میرے دل و دماغ پر وہ کیفیت طاری ہے، مگر ذکر آل محمد کسی نہ کسی عنوان سے ہر غم کا مداوا ہے، لہٰذا میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ کی سماعتوں کی بارگاہ میں چند باتیں کہوں، اگر کہیں سے کوئی کمی رہ جائے تو ایک جذبہ انسانی کے تحت مجھے معاف کیجئے گا۔ توجہ رکھیے گا، جناب مریم کی کفالت پر اب جھگڑا ہونے لگا، چہرہ مریم کو دیکھا اور دیکھ کے اعتراض کرنے والے اقرار کرنے لگے، عداوتوں کا آسمان محبت کی زمین میں تبدیل ہو گیا، اور اچانک کہنے لگے ہم مریم کو پالیں گے، یہ تو معصومہ ہے، نورانی ہے۔ اور اس کے بعد میں عجیب فقرہ، کتنے ہیں یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، جناب زکریا کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت کے نبی جناب زکریا ہے، اعتراض کرنے کے بعد والے کہتے ہیں ہم پالیں گے، ہم پالیں گے۔ بھائی مجھے اس جھگڑے میں ایک اور منزل یاد آ گئی، جب آخری وقت ہے پیغمبر کے دادا جناب عبد المطلب کا، اور 10 بیٹے ہیں
توجہ رکھیے گا۔ اب مجھے تاریخ بتانی پڑے گی کہ پیغمبر کے دادا جناب عبد المطلب نے منت مانی تھی کہ اگر خدا مجھے 10 بیٹے عطا کرے تو ایک بیٹے کو راہ خدا میں ذبح کروں گا۔ توجہ رکھیے، وہ پوری تاریخ ہے، اسے پڑھنے لگا تو مجلس وہیں پر تمام ہو جائے گی، بس اشارے کر رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، اللہ نے 10 بیٹے دیے۔ اب لوگ اعتراض کر کے کہتے ہیں کہ صاحب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جلوس میں ان کے سروں پہ قمع لگائی جاتی ہے۔ ایک مولوی نے امروہہ میں معاشرہ خطاب کر رہا تھا، پڑھ دیا کہ صاحب کیا ضرورت ہے، بچہ تو بالغ نہیں، اس کے اوپر تکلیف شرعی نہیں، اس کے اوپر احکام نہیں، اس کے اوپر دین نہیں، اس کے اوپر حلال و حرام کی کیفیت نہیں، آپ نے چھوٹے سے بچے کو قمع لگا دی، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کی شریعت ہے؟ میں نے کہا جناب اگر یہ بات غلط ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ پیغمبر کے دادا نے جناب عبد المطلب نے نذر کیوں مانی تھی کہ اگر 10 بیٹے ملے تو ایک بیٹا راہ خدا میں ذبح کر دوں گا۔ توجہ رکھیے، منت تھی جناب عبد المطلب کی اور پوری ہو رہی تھی جناب عبداللہ سے۔ توجہ رکھیے گا، لہٰذا وہاں کوئی اعتراض نہیں ہے اور یہاں سب کو اعتراض ہے۔ ارے منت ہے، بارگاہ حسینی سے کسی کو بیٹا ملا، اس نے قمع لگانے کی نذر مانی، آپ کو اعتراض ہو گیا، صاحب ننھی سی جان ہے، ننھی سی جان ہے۔ اچھا کمال ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں واقعات آتے ہیں مگر عقیدتوں کے خلاف جا کر، محبتوں کے خلاف جا کر، حسینیت کے خلاف جا کر زبانیں کھولنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اب منزل یہ ہے کہ پرورش مریم پر اور کفالت جناب مریم پر جھگڑا ہونے لگا، اور مجھے ایسا منظر دکھائی دیا کہ جب پیغمبر کے دادا دنیا سے جا رہے تھے تو اپنے 10 بیٹوں کو بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے اس پوتے کی، محمد مصطفیٰ کی کفالت کرے گا، مستقبل کے نبی کی کفالت کرے گا، آمنہ کے لال کی کفالت کرے گا، میرے بیٹے عبداللہ کے یتیم کی کفالت کرے گا، اور تم میں سے کون ہے جو اسے اپنی جان سے زیادہ سمجھے گا؟ توجہ رکھیے، تو تاریخ کے فقرے ہیں کہ نبی کے ہر چچا نے کہا کہ ہم کفالت کریں گے، لائیے ہمیں دے دیجئے، ہم کفالت کریں گے، ہمیں سونپ دیجئے، مگر لفظوں کو بدلا عبد المطلب نے، کہا اب فیصلہ یوں نہیں ہوگا کہ کون کفالت کرے گا، اب فیصلہ چھوڑا چھوٹے سے محمد پر، توجہ رکھیے گا، چند سالوں کے نبی پر فیصلہ چھوڑا، بیٹے تم منتخب کرو کہ تم کس چچا سے اپنی کفالت کرانا چاہتے ہو۔ توجہ رکھیے گا، اب 10 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، 9 بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں، جناب عبد المطلب کا، جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا، اور جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے محمد سے کہا اب فیصلہ یوں ہوگا کہ تم اپنے چچاؤں میں سے منتخب کرو کہ کس سے کفالت لینی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب تاریخ خمیس کے جملے ہیں کہ نبی چند سالوں کے ہیں، نبی چند مہینوں کے ہیں، اٹھے اپنے دادا کی آغوش سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدھے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، جناب ابو طالب کی آغوش میں جا کے بیٹھ گئے۔ اب فکرہ کہنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا، پیغمبر اٹھ کے دادا کی گود سے چچا ابو طالب کی گود میں بیٹھ گئے، نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا، اس لیے کہ عبادتوں کے وقت اور کفالت کے وقت ادھر ادھر نہیں دیکھا جاتا۔ اب فکرہ کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، بھائی جسے اللہ اپنی رسالت کے لیے منتخب کرے اسے محمد کہتے ہیں، محمد جسے اپنی کفالت کے لیے چنے اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ تو کفالت مریم پہ جھگڑا ہونے لگا اور جناب مریم کی پرورش پہ جھگڑا ہوا، توجہ رکھیے گا، اور کہنے لگے ہم کفالت کریں گے جناب مریم کی، ایک ماں کا تذکرہ ہے لہٰذا اس طرف آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب جناب زکریا نے اپنے تمام امتیوں سے کہا چلو دریا کے کنارے چلو، کاتبان وحی تھے، جناب زکریا سے درس لیتے تھے، آیتیں لکھتے تھے، حدیثیں لکھتے تھے، دین کی باتیں لکھتے تھے، نوٹ کرتے تھے۔ میں کہوں گا زکریا اے نبی خدا خوش نصیب ہو کہ اتنے قلم رکھنے والے امتی تمہارے سامنے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، تمہیں قلم کی ضرورت نہیں ہے، جناب زکریا کے ہاتھ میں بھی قلم ہے، شاگردوں کے ہاتھ میں بھی قلم ہے،
اور اب جناب زکریا نے فیصلہ کیا، توجہ رکھیے گا، کہ کفالت مریم وہ کرے جس کا قلم اس دریا کی سطح پہ تیرے۔ توجہ رکھیے گا، کمال ہے اے زکریا، یہ معجزہ طلب کیوں کر رہے ہو؟ آپ کرامتوں سے فیصلہ کیوں کر رہے ہو؟ توجہ رکھیے گا، زکریا جواب دیں گے، دیکھو کوئی بھی فضیلت بغیر کسی وجہ سے ہاتھ نہیں لگتی۔ توجہ رکھیے گا، کسی ذمہ داری کو لینے کے لیے فضیلتوں کا ہونا ضروری ہے۔ لے کر گئے جناب زکریا سارے شاگردوں کو اور دریا کے کنارے جا کے کہا اپنے اپنے لوہے کے قلم ڈالو۔ توجہ رکھیے گا، لوہا کا قلم جب زمین پانی کی سطح پر گیا تو تاریخ کے فقرے ہیں کہ سب کے قلم ڈوبے، مگر جناب زکریا نے بسم اللہ پڑھ کے اب جو اپنا قلم ڈالا تو پانی کی سطح پہ تیرنے لگا۔ بھائی لوہے کا قلم پانی کی سطح پہ تیرے، اسے کہتے ہیں کرامت، اسے کہتے ہیں معجزہ۔ توجہ رکھیے گا، اسے کہتے ہیں عجوبہ۔ یہ ہے تعجب کی بات کہ لوہے کے قلم سب نے ڈالے، سب کے قلم ڈوب گئے۔ کہا جس کا قلم پانی کی سطح پہ تیرے وہ جناب مریم کی کفالت کرے۔ سب نے قلم ڈالے، سب کے قلم ڈوبے، جناب زکریا کا قلم تیرا۔ توجہ رکھیے گا، اس لیے کہ لوہے کی چیز اگر پانی پر تیرے تو معجزہ ہوتی ہے، اسے اعجاز کہتے ہیں۔ جناب زکریا نے بتایا کہ قیامت تک کے لیے اصول بنا لو کہ معصوم کو وہی پال سکتا ہے جو معجزہ دکھانے کی صلاحیت رکھے۔ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے گا، یعنی معصوم کو پالنے والے بے کردار لوگ نہیں ہوا کرتے، صاحبان اعجاز ہوتے ہیں، صاحبان کرامت ہوتے ہیں۔ اب اس کے بعد جناب زکریا کے حصے میں جناب مریم کی کفالت آئی۔ وہ منزل تک آ رہا ہوں جہاں مجھے آنا ہے۔ اب قرآن آواز دے کے کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ کون ہے مریم؟ معصومہ۔ اور زکریا کون ہے؟ نبی۔ اور رشتے میں کیا لگتے ہیں جناب مریم کے زکریا؟ سگے خالو۔ توجہ رکھیے گا، انہوں نے کفالت کی، اور کس انداز سے کہ جب کبھی باہر جاتے تھے تو بیت المقدس کا تالا لگا کے جاتے تھے۔ توجہ رکھیے گا، آج اگر کوئی اپنے بچوں کی کفالت کے عنوان سے گھر میں تالا لگا دے تو سب سے پہلے پڑوسی اعتراض کر کے کہے گا کہ دیکھو کتنے بد کردار بچے ہیں، ماں باپ تالا لگا کے گھروں میں جاتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اب مریم کی کفالت بیت المقدس میں، اور جناب زکریا جاتے ہیں تو تالا لگا کے چلے جاتے ہیں، اور نہ جانے کہاں چلے گئے، تبلیغی کاموں سے چلے گئے، اپنے کاموں سے چلے گئے، کہاں چلے گئے، اور دیر سویر سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب جو آ کے دیکھا تو دیکھا کہ ٹائم پہ ناشتہ بھی پہنچا ہے، ظہرانہ بھی پہنچا ہے، لنچ بھی پہنچا ہے، ڈنر بھی پہنچا ہے، جسے عربی میں عشائیہ کہتے ہیں۔ ساری چیزیں وقت پہ موجود ہیں، یعنی جناب مریم کو نہ کھانے کی کوئی پریشانی، نہ ناشتے کی کوئی پریشانی۔ اور اس کے بعد میں عجیب فقرہ کہتے ہیں جناب زکریا، اے مریم انا لکے ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ یہ کس نے بھیجا؟ سروں پہ قرآن رکھ کے مجلس کی عظمت اور امام بارگاہ کے تقدس کو سامنے رکھ کے سوال کرو، کیا جناب زکریا کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ زکریا کو علم نہیں تھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ زکریا کا مریم کو یہ کہنا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یہ سوال نہیں تھا، اصول تربیت تھا۔ توجہ رکھیے گا، یہ سوال نہیں تھا بلکہ قانون کفالت تھا۔ یہ سوال نہیں تھا، اصول پرورش تھا کہ دیکھو جس کی کفالت کرو، اگر وہ بیٹی ہو، اس کے پاس کوئی اجنبی چیز آئے تو تمہارا فرض ہے کہ پوچھ لو کہاں سے آئی ہے۔ توجہ رکھیے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ اور بیچاری مریم کیا کہتی ہے قرآن کی زبان میں؟ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کی رزق دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب یہ تو فطرت کا تقاضا ہے نا کہ جب کسی کا بیٹا کامیاب ہو جائے تو وہ دل منحوس ہے کہ جس میں رشک پیدا نہ ہو۔ توجہ رکھیے گا، رشک اور ہے، حسد اور ہے۔ مولانا سجاد صاحب قبلہ بہترین خطیب ہے، بہترین مولوی ہیں، عالم دین ہیں، میں ان کے جیسا بعمل بننے کی کوشش کروں، یہ ہے رشک، اور انہیں نعوذ باللہ ختم کرنے کی کوشش کروں، ان کا نام و نشان ڈوب جائے، نعوذ باللہ، یہ ہے حسد۔
تو اسلام دعوت رشک دیتا ہے، آپ رشک کیجئے لیکن حسد نہ کیجئے۔ تو جناب زکریا کو رشک ہوا۔ توجہ رکھیے گا بھائی، یہ میری سالی کی بیٹی ہے مریم، اور اس کے لیے اتنا اہتمام ہو رہا ہے کہ جنت کے خوان آ رہے ہیں، ناشتے آ رہے ہیں، نعمات الہی آ رہی ہے، مائدے نازل ہو رہے ہیں، دسترخوان نازل ہو رہے ہیں، رزق کی فراوانی ہے، نعمتوں کا وفور ہے۔ توجہ رکھیے گا، اب قرآن آواز دے کے کہتا ہے ہنالک دعا زکریا، جناب زکریا نے دعا کی اور کیا کہا؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے ایک پاک و پاکیزہ بیٹا عطا کر۔ توجہ رکھیے گا، کس نے کہا؟ زکریا نے۔ اور زکریا کی دعا قرآن میں آیت بن گئی، اور علماء نے کہا، عاملین نے کہا کہ جس کے یہاں اولاد نہ ہوتی ہو وہ اس آیت کو پڑھے۔ کون سی آیت؟ رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے پروردگار مجھے اپنی بارگاہ سے اولاد عطا کر۔ کس نے کہا؟ زکریا نے کہا۔ نبی کی دعا اگر شرف قبولیت سے مشرف نہ ہو تو نبی کی نبوت میں شک۔ توجہ رکھیے گا، ادھر دعا کی پروردگار مجھے بھی اپنی بارگاہ سے بیٹا عطا کر، ادھر دعا تمام ہوئی، ادھر جناب زکریا، قرآن مجید کی آیت ہے فنادتہ الملائکہ وہو قائم یصلی فی المحراب، کہ فرشتوں نے آواز دی جناب زکریا کو، کس حالت میں؟ محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے۔ توجہ رکھیے گا، اور فرشتوں نے پکارا جناب زکریا کو۔ قرآن مجید میں جا کے پڑھیے گا، سنیے گا، دیکھیے گا، فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتوں نے آواز دی، اور آواز دے کے کہا انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں، اس کے صفات یہ ہے۔ توجہ رکھیے گا، آپ نے غور نہیں فرمایا، زکریا کیا کر رہے ہیں؟ کاشت نہیں کر رہے ہیں، بازار میں نہیں بیٹھے ہیں، بیت المقدس میں بیٹھے تسبیح نہیں پڑھ رہے ہیں، لوگوں سے گفتگو نہیں کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کے کام نہیں کر رہے ہیں، توجہ، مسائل شریعہ نہیں بتا رہے ہیں، لوگوں کے فیصلے نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن آواز دے رہا ہے فنادتہ الملائکہ، فرشتوں نے انہیں پکارا، وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ کھڑے ہوئے محراب عبادت میں نماز پڑھ رہے تھے، اور فرشتوں نے آواز دی، اور آواز دے کے کہا ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ سر پہ قرآن رکھ کے شیعوں پہ اعتراض کرنے سے پہلے پوری دنیا مجھے مل کے جواب دے، زکریا حالت نماز میں فرشتوں کی آواز سن لے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا کہ نماز ٹوٹی ہے یا بچی ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے یا بچی ہے۔ یعنی زکریا فرشتوں کی آواز سنے نماز کے عالم میں تو نماز ٹوٹتی نہیں، اور علی حالت رکوع میں کسی سائل کی آواز سن لے تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا کہ صاحب وہاں تو سائل آیا تھا بھیک مانگنے، سوال کرنے، خیرات لینے اور مدد کے لیے، وہاں تو سائل آیا تھا۔ بھائی کمال کے بات ہے، وہ سائل بھی تو فرشتہ تھا۔ توجہ رکھیے گا، اس نے آواز دی، اور آواز دینے کے بعد میں کہا کوئی ہے؟ گواہ رہنا پروردگار میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بھائی خدا کی قسم عجیب فکرہ ہے، علی نے نماز کس کی؟ اللہ کی۔ خیرات کس کے نام پر؟ اللہ کے نام پر۔ توجہ رکھیے گا، علی تو اس عابد مطلق کا نام ہے کہ جس نے ایک ہی عبادت میں اللہ کی عبادت بھی بچائی اور اس کی سخاوت کا بھرم بھی رکھا، اس کے دربار کی آبرو بھی رکھی۔ توجہ رکھیے گا، اب فرشتوں نے آواز دے کے کہا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ۔ مولانا بیٹھے ہیں، میری بات کی اور میری کیا بات ہے، اس قرآن کی آیت کی تصدیق کریں گے۔ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تمہیں بیٹے کی ایک بچے کی بشارت دیتے ہیں۔ عربی میں غلام بیٹے کو کہتے ہیں۔ توجہ رکھیے گا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ اچھا کمال ہے، میں فرشتوں سے پوچھوں آپ کون ہیں بشارت دینے والے؟ توجہ رکھیے گا، میں یہاں اس بارگاہ کا مجاور بن کے بیٹھ جاؤں اور میں یہاں جاروب کشے دربار حسینی بن کے بیٹھ جاؤں، جھاڑو لگانے لگوں، سعادت کے لیے، برکت کے لیے، حصول کے لیے، اپنی قسمت سنوارنے کے لیے منت کے طور پہ جھاڑو لگاتا ہوں،
امام بارگاہ کو صاف رکھتا ہوں. آپ آئے, آپ نے کہا ہمیں اولاد کی ضرورت ہے, اور میں آپ سے بڑے کر و فر میں کہوں انا نبشروک بغلام, ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے. آپ کہیں گے آپ کون ہوتے ہیں؟ توجہ رکھیے گا, آپ کو اتنا اختیار کس نے دیا؟ آپ کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ چند لفظ پڑھ کے آپ کو یہی پتہ نہیں کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا, آپ 10 باتیں کہیں گے, مولانا ذرا سنبھل کے بولیے, عہدے سے زیادہ بڑی بات اور حیثیت سے زیادہ خرچ اچھا نہیں ہوتا. توجہ رکھیے گا, ذرا ہوش میں بولیے, آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ کیسے بیٹا دیں گے؟ آپ کی حیثیت نہیں ہے, آپ صاحب کرامت ہے, نبی ہے, ولی ہیں, کیا ہے؟ توجہ رکھیے گا. اعتراض کریں گے نا, میں فرشتوں سے سوال کرتا ہوں, بیٹا مانگا زکریا نے اللہ سے, توجہ رکھیے گا, اور فرشتوں نے آ کے کہا انا نبشروک بغلام, اے زکریا ہم آپ کو, اچھا چلیے فرشتے ہوتے اور مجھ جیسے کو کہہ دیتے تو بات سمجھ میں آتی. کہہ بھی کسے رہے ہیں؟ فرشتے ہو کر ایک معصوم نبی سے کہہ رہے ہیں ہم آپ کو بیٹا دیتے ہیں. اور قرآن پڑھنے والا جھوم جھوم کے قرآن پڑھتا ہے. ہم یہی تو کہتے ہیں کہ جھوم جھوم کے قرآن نہ پڑھو, قرآن پڑھ کے جھومو. توجہ رکھیے گا, سمجھ کے جھومو. کیا کہا فرشتوں نے؟ ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں. ارے فرشتوں, ایک نبی کو کہہ رہے ہو جو صاحب اختیار ہے, جو معجز نما ہے, صاحب نبوت ہے, صاحب عصمت ہے, اس کے آ کے آپ نے کہا ہم آپ کو بیٹا دے رہے ہیں. تو کسی میں ہمت ہے جو قرآن کی اس آیت کو نکالے, جو قرآن کے اس معنی کو تبدیل کرے کہ فرشتوں نے زکریا سے کہا ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں ایک بیٹے کی؟ کسی کو اعتراض نہیں, سب یہی کہیں گے ارے بھائی فرشتوں نے دیا مگر اللہ کی مرضی سے دیا. یہی تو ہم کہتے, دیتے حسین ہیں, اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. توجہ رکھیے گا, علی دیتے ہیں, اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. حسن دیتے ہیں, اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. شہدائے کربلا دیتے ہیں, اللہ کی مرضی سے دیتے ہیں. وہاں فرشتوں نے کہا ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں. اور اس کے بعد کے جملے سنیے گا, کیسا بیٹا؟ توجہ رکھیے گا, اب صفات ہے, قرآن میں جا کے دیکھیے گا. ہم آپ کو ایسا بیٹا دیتے ہیں جس کی پہلی صفت ہے کیا؟ سید. وہ سید و سردار ہے, نبی ہے, صالحین میں سے ہے, اور حصور ہے. توجہ رکھیے گا, یہ 4 صفتیں فرشتوں نے بتائی. زکریا نماز پڑھ رہے ہیں اور فرشتوں نے کیا کہا؟ بھائی کمال ہے, کہیں وقت بھی تو نہیں ہے. انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل من قبل سمیہ سیدا ونبیا وحصورا ومن الصالحین. ایسا بیٹا جو حصور ہے, سید ہے, نبی ہے, صالحین میں سے ہے. اب ایک ایک معنی کی وضاحت کروں. سید ہے, توجہ رکھیے گا, نبیوں میں سے ہے, صالحین میں سے ہے, حصور ہے. حصور کا مطلب یہ ہے یعنی اتنا با کردار ہے. توجہ رکھیے گا, جب مرد اپنے کردار کی بلندی پر ہو تو اسے عربی میں حصور کہتے ہیں. جب عورت اپنے کردار کی بلندی پر ہو تو اسے بطول کہتے ہیں. توجہ رکھیے گا, یہ 2 لفظیں ہیں. ہم آپ کو ایسا بیٹا دے رہے ہیں جو سید ہے, نبی ہے, حصور ہے, صالحین میں سے ہے. توجہ رکھیے گا, میں عالم تصور میں سوال کروں گا, اے پروردگار تجھے بیٹا دینا تھا تو بیٹا دے دیتا. یہ صفتیں کیوں بتائی کہ ایسا بیٹا جو نبی ہے, ایسا بیٹا جو صالحین میں سے ہے, ایسا بیٹا جو حصور ہے, ایسا بیٹا جو سید ہے. توجہ رکھیے گا, یہ 4 صفتیں. اور پہلی صفت عطا کی کہ ہم آپ کو جو بیٹا دے رہے ہیں اس کی صفت اول یہ ہے کہ وہ سید ہے. اب تو پتا چلا یعنی اگر زکریا کسی معصومہ کی کفالت کرے تو اللہ ایک سید بیٹا دیتا ہے. تو عزیزو, قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر زکریا ایک خاتون معصومہ کو پالے تو اللہ ایک سید بیٹا دیتا ہے. ابو طالب معصوم کو پالے تو قدرت نے آواز دے کے کہا ہم تمہیں اتنے سید دیں گے کہ کبھی تمہارے گھر سے آواز آئے گی کہ علی سید اولیاء ہے, فاطمہ سیدہ نساء عالمیان ہے, حسن جوانان جنت کے سردار ہے, حسین جوانان جنت کے سردار ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. ہم آپ کو سید بیٹا دے رہے ہیں. اب معصومہ کو پالا ہے,
ابو طالب نے معصوم اعظم کو پالا ہے تو اللہ پہ لطفاً واجب ہے، توجہ رکھیے گا، کہ وہ ابو طالب کی نسل کو سید بنا دے، توجہ رکھیے گا۔ اسی لیے آواز آئی کہ جسے دیکھا سید نظر آیا۔ اور عجیب انداز ہے قدرت کا کہ آغوش ابو طالب میں 2 بچے ہیں، ایک علی اور ایک نبی، دونوں کی کفالت ابو طالب نے کی۔ مگر لطف یہ ہے، اردو ادب کا زمانہ نہیں ہے مگر فقرہ کہہ دوں گا، کوئی نہ صحیح تو قبلہ مولانا سجاد صاحب جو مجھے دعوت مجلس دی ہے وہ تو محظوظ ہو ہی جائیں گے، کم سے کم ایک فقرے کے لیے تو کہیں گے کہ اچھا پڑھا۔ توجہ رکھیے گا، ابو طالب اس مصدر کمال کا نام ہے جس کے مشتقات کو نبوت و امامت کہا جاتا ہے، جس نے 2 بچوں کو پالا، ایک کو نبی بنایا، ایک کو امام بنایا۔ توجہ رکھیے گا، اب میں کہیں جانے کے لیے فقرے نہیں پڑھوں گا، کفالت کا جملہ ہے، پڑھیے وظائف الابرار میں ایسی کتابوں کے حوالے نہیں دیتا کہ آپ کو نجف اشرف کی لائبریری تلاش کرنی پڑے اور ہواؤں میں تیر مار کے چلے جائیں۔ میں تو اس کتاب کا حوالہ دے کے آپ کو جا رہا ہوں جو شب و روز آپ کے سرہانے رکھی رہتی ہے، کتاب وظائف الابرار سامنے موجود ہے، جائیے جناب ابو طالب کی زیارت پڑھیے۔ پہلا فقرہ، السلام علیکہ یا سید البطحہ وابن رئیسہا، سلام ہو تجھ پر اے مکے کے سید و سردار۔ پہلا فقرہ ہے، میرے اپنے جملے نہیں ہیں جو نخرے سے گردن کو جھٹک کے چلے جائیں صاحب کہاں سے پڑھ دیا۔ میں ریفرنس اس کتاب کا دے رہا ہوں، میں حوالہ اس کتاب کا دے رہا ہوں جسے مجلس کے بعد نماز کے بعد فوراً کھول کے پڑھیے اور زیارت کو پڑھیے۔ پہلا فقرہ، السلام علیکہ یا سید البطحہ وابن رئیسہا، سلام ہو اس پر کہ جو مکے کا سردار ہے اور رئیس ابن رئیس ہے۔ بھائی فقرہ سنیے گا، مال غنیمت کو لوٹ کر غنی کہلانے والے اور ہیں، اور قرض لے کر حاجیوں کے لیے سقائیت و سیرابی کا انتظام کرنے والا رئیس ابن رئیس ابو طالب اور ہے۔ اس کے بعد کا فقرہ، السلام علیکہ یا قافلہ رسول اللہ، اے پیغمبر کی کفالت کرنے والے تجھ پہ سلام۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے گا، السلام علیکہ یا شرف الوجود، السلام علیکہ یا ولی المعبود، السلام علیکہ یا حارث النبی الموعود۔ 3 فقرے ہیں، فقرے تو بہت سارے ہیں زیارت میں، 2 صفوں پہ لکھی ہوئی ہیں، مگر عجیب فقرہ، معصوم کہتے ہیں السلام علیکہ یا حارث النبی الموعود۔ حارث کہتے ہیں اس شیر کو جو ساری رات گھر کے باہر پہرا دیتے رہے۔ توجہ رکھیے گا، معصوم نے فقرہ کیا کہا ابو طالب کے لیے؟ جناب ابو طالب کے لیے کہا السلام علیکہ یا حارث النبی الموعود، اے لال شب چراغ نبوت کے پہرے دار۔ توجہ رکھیے گا، میں نے فقرہ کیا کہ حارث کسے کہتے ہیں؟ ایسا جاگنے والا شیر جو گھر کے باہر پوری رات پہرا دے۔ امام نے فرمایا، معصوم کے جملے ہیں، اے حارث نبی موعود، اے آخری نبی کی حفاظت کرنے والے، نبوت کے پہرے دار، تجھ پہ سلام۔ اور اس کے بعد میں کہا السلام علیکہ یا ولی المعبود، اے معبود کے ولی ابو طالب تجھ پہ سلام۔ آپ کفر اور ایمان کے مسئلے میں الجھے ہوئے ہیں، آپ دلیل ایمان تلاش کرتے ہیں، آپ دلیل اسلام تلاش کرتے ہیں۔ معصوم نے فقرہ کہہ کے بتایا کہ ایمان ابو طالب پہ گفتگو نہ کرو، ولایت ابو طالب پہ گفتگو کرو، عرفان ابو طالب پہ گفتگو کرو۔ مومن نہیں کہا پوری زیارت میں کہیں، مسلم نہیں کہا، منبر کی ضمانت سے کہہ رہا ہوں، بلکہ کیا کہا السلام علیکہ یا ولی المعبود، اے معبود کے ولی، اللہ کے ولی ابو طالب تجھ پہ سلام ہو۔ اور اس کے پہلے جملہ سنیے گا، السلام علیکہ یا شرف الوجود، اے اس پوری کائنات کے شرف ابو طالب تجھ پہ سلام۔ غور فرمائیے گا، یہ
وجود ایک ڈیفینیشن ہے، یہ زیدی فارم ایک وجود ہے، یہ دنیا ایک وجود ہے، یہ کائنات ایک وجود ہے، یہ جنت ایک وجود ہے، کوثر ایک وجود ہے، حور و غلمان ایک وجود ہے، دنیا ایک وجود ہے۔ توجہ رکھیے گا بھائی، میں کیا کہوں؟ ارے عجیب فکرہ کہہ رہا ہوں، آپ کو اعتراض ہوگا تو ہوتا رہے۔ ارے اللہ بھی ایک وجود ہے، توجہ رکھیے گا۔ اور معصوم نے کیا کہا؟ السلام علیکہ یا شرف الوجود، جو بھی دنیا میں وجود ہے اس کی عزت کا نام ابو طالب ہے، اس کی کیفیت کا نام ابو طالب ہے۔ جب آپ کی خدمت میں فکرہ کہہ کے اپنی مجلس کی بڑھتی ہوئی تنابوں کو سمیٹ کر مصائب کی طرف آنا چاہتا ہوں، فکرہ سنیے گا۔ ہم ان باتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم ان کیفیتوں سے گھبرانے والے نہیں ہیں کہ آپ کس انداز سے اور کن انداز سے، کن باتوں کی وجہ سے جناب ابو طالب کو کافر کہہ دیتے ہیں، اور کس انداز سے کہتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ ایک روایت اختتام مجلس، اور انشاءاللہ پھر کبھی حاضری، اس لیے کہ ذہن حاضر نہیں ہے، بس ایک روایت پڑھوں گا۔ عالم اسلام کی ایک روایت ہے جس پہ پورا بھمنڈر مچا ہوا ہے جناب ابو طالب کے ایمان کا۔ توجہ رکھیے گا، کون سی روایت ہے؟ بخاری شریف کی ایک روایت کا آخری وقت ہے نبی کا، اور آپ نے جناب ابو طالب کے انتقال کے وقت سانسیں اکھڑی ہوئی ہیں، بدن سے روح پرواز کرنے والی ہے، اور قریب ہے کہ پنجائے اجل گریبان وجود کو پکڑ لے۔ جناب ابو طالب لب مرگ ہیں، بستر علالت پلیٹے ہوئے ہیں۔ بخاری میں ایک روایت ہے صرف، اور وہ یہ کہ نبی قریب جا کے کہتے ہیں کہ چچا ایمان لے آئیے۔ توجہ رکھیے گا، مجھے ایمان سے بتائیے، یہ آپ کا جو جغرافیہ ہے زیدی فارم کا، سوسائٹی کا، یہاں آس پاس میں کچھ کافر بھی رہتے ہوں گے، میں اپنے مذہب کی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہندو بھائی بھی رہتے ہوں گے۔ آپ ساری زندگی گفتگو نہ کریں اور اچانک کسی کا انتقال ہونے لگا ہو، آپ قریب جا کے اس سے کہیں، شانہ ہلا کے کہ ایمان لے آئیے۔ اختلاف ہو جائے گا، لوگ آپ کا علاج کرا سکتے ہیں، انہیں دماغی تعاون ہو گیا ہے، انہیں سمجھائیے، بچوں کو فون کریں گے، آپ کے ابا کو کیا شوق تبلیغ چڑھا ہے، انہیں روکیے۔ کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا وہ شام کمار یا رام کمار جو بھی ہے وہ مر رہا تھا، اور اسے جا کے کہہ رہے تھے کہ ایمان لے آئیے، کلمہ پڑھ لیجئے، کلمہ پڑھیے۔ توجہ ہے، انصاف پسند ذہن بھی آپ سے کہے گا، کیا ضرورت ہے آپ کو اب کہنے کی؟ شوق تبلیغ اسلام تھا تو پہلے کہا ہوتا۔ وقت آخر کہہ رہے ہو کہ کلمہ پڑھ لیجئے، اس کا مطلب یہ کہ اصول زندگی یہ ہے کہ جس نے ساری زندگی نہیں پڑھا اسے نہیں کہا جاتا۔ اب میں مثال کو بدل رہا ہوں، اگر کوئی مسلمان بھائی چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ دم توڑ رہا ہو، وقت آخر ہو، آپ کی نظر پڑ جائے، قریب جا کے کہیں گے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ کہے، محمد الرسول اللہ کہے۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرنے والے سے اس سے کہا جاتا ہے کہ جو حالت اسلام پہ مر رہا ہو۔ اگر یہ روایت صحیح بھی ہے آپ کی نظر میں تو ہمیں کہنے دیجئے کہ پیغمبر کا یہ کہنا کہ چچا کلمہ پڑھ لو ایمان ابو طالب کی دلیل ہے۔ آپ قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں اسلام کے احکام کو پڑھیے اور مجھے بتائیے کیا ہے آداب معتذر، کیا ہے؟ کوئی دم توڑ رہا ہو، دھوم میں ہو تو سائے میں لے آؤ، رات ہو تو چراغ جلا دو، کوئی نجس آدمی اس کے پاس نہ ہو، یہ آداب اسلامی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے پیروں کو قبلے کی طرف کر دو، کلمات فرج اس کی زبان پہ ادا کراؤ۔ توجہ رکھیے گا، اسے کلمہ پڑھاؤ، اس کی زبان اگر لڑکھڑائے تو آرام آرام سے اسے کلمہ دہراؤ۔ توجہ رکھیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ مرنے والوں کو کلمے کی تعلیم دی جاتی ہے۔
کفر پر مرنے والوں کو کلمہ نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ایمان ابو طالب کی دلیل ہے، یہ اسلام ابو طالب کی دلیل ہے۔ توجہ رکھیے گا، اسی لیے میرے پہلے امام نے فرمایا تھا کہ اگر پوری کائنات کا ایمان ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور میرے بابا ابو طالب کا ایمان ایک ترازو کے پلے میں ہو تو برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فکرے ہیں۔ اور باب ازا اس ٹھارس کا نام ہے، اس تقویت قلب پیغمبر کا نام ابو طالب ہے کہ جب تک مکے میں رہے کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پیغمبر کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھ لے۔ تاریخ کی حقیقت کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ عام الحزن اسی سال کا نام تو ہے جس میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں کا انتقال ہوا، تو اس سال کا نام ہی عام الحزن ہو گیا۔ مجھے بتائیے آپ، پھر میں مثال دیتا ہوں، جس سماج میں رہتے ہیں مخالفت تو ہمیشہ ہوتی ہی ہے سب کی، تو کوئی اچانک کوہ علم نبی پر نہیں ٹوٹا تھا، مخالفت تو روز اول سے تھی۔ جب کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، پہلے دن سے مخالفت تھی، مگر شہادت ابو طالب کے بعد پیغمبر کو ہجرت کرنا پڑی، اس سے پہلے ضرورت نہیں پڑی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوہ حفاظت تھا اور جو ایک ڈھارس تھی وہ درمیان سے ہٹ گئی، ادھر انتقال ہوا، اسی سال نبی کو ہجرت کرنا پڑ گئی۔ توجہ رکھیے گا، ورنہ جب بھی چہرے پر اداسی طاری ہوئی تو تاریخ کے فکرے ہیں کہ جناب ابو طالب ایک ہی جملہ کہتے تھے، لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسدا فی التراب دفینا، اے میرے بھتیجے یہ سب مل کر بھی تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک ابو طالب پیوند خاک نہ ہو جائے۔ وعدہ وفا کرنے والے اور ہوتے ہیں، وعدے کی آبرو بن جانے والے اور ہوتے ہیں۔ زندگی تک وعدہ وفا کرنے والے اور ہوتے ہیں، مرنے کے بعد لہو کی پکار وعدے کو برقرار رکھے وہ اور ہوتے ہیں۔ ایک وعدہ کیا تھا حفاظت رسالت کا، ایک وعدہ کیا تھا نصرت نبوت کا، ایک وعدہ کیا تھا پیغمبر کے مشن کو تقویت دینے کا، ایک وعدہ کیا تھا پیغمبر کے مقصد کو بچانے کا۔ کس طرح بچایا؟ کبھی حسین کی شکل میں ابو طالب سامنے آ گئے، کبھی عباس کی شکل میں ابو طالب سامنے آ گئے، کبھی علی اکبر کی شکل میں ابو طالب سامنے آ گئے۔ اور باب ازا عجیب فکرہ ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ چھیپی ہوئی نگاہوں سے کربلا کے بہتے ہوئے خون کو شہادت کی شکل میں دیکھ کر یہ کہنا کہ نواسہ رسول نے اسلام بچایا ہے، حقیقت سے چشم پوشی کی دلیل ہے۔ ہاں، نواسہ رسول نے اسلام بچایا ہے، لیکن یہ بھی تو کہو کہ ابو طالب کے پوتے نے اسلام بچایا ہے، یہ بھی تو کہو کہ خون ابو طالب نے اسلام کو قربانی عطا کی ہے۔ شجر اسلام کو اپنے لہو سے ابو طالب نے سینچا ہے۔ یہ کربلا میں لاشیں نہیں ہیں، بلکہ ابو طالب کے لہو کے مرقع ہیں جو کربلا میں پڑے ہوئے۔ جس شہید کو دیکھیے ابو طالب سے رشتہ ہے۔ حسن کے بیٹے قتل ہوئے ہیں تو ابو طالب کے پوتے ہیں، حسین کے بیٹے کربلا کے میدان میں قتل ہوئے ہیں تو ابو طالب کا لہو ہے۔ عباس کون ہے؟ خون ابو طالب ہے۔ حسین کون ہے؟ ابو طالب کا لال ہے۔ توجہ رکھیے گا، یہ کربلا نہیں ہے، خون ابو طالب کی مرہون منت ایک تحریک ہے، ابو طالب کے لہو کی ایک پکار ہے، ابو طالب کے خون کا ایک رنگ ہے جسے کربلا کہتے ہیں۔ اور باب ازا لاشیں پڑی ہوئی ہیں، اب کہیے پلٹ کے یہ لاشیں نہیں پڑی ہوئی ہیں، یہ ابو طالب کا وہ احسان ہے جو کربلا میں بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے۔ آپ کے زمانے کے اور ہمارے زمانے کے آخری امام جب روتے ہیں تو فقرہ کہتے ہیں۔ اور باب ازا ہم تو نہ جانے اپنی اپنی کوتاہ عملی کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں بہا پاتے، اس لیے کہ ہم عادی ہو گئے ہیں سننے کے، مگر ارباب ازا جب آخری امام اپنے جد کی مصیبت کو یاد کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اے میرے جد نامدار، اگر میری آنکھوں سے آنسوؤں کا یہ سیلاب خشک بھی ہو جائے
تو میں آپ کے غم میں خون کے آنسو بہاؤں گا۔ فکرے سنیں گے؟ آخری امام کے عجیب جملے ہیں زیارت ناہیہ میں۔ زیارت ناہیہ زیارت نہیں ہے بلکہ امام کا مرثیہ ہے جو لب عصمت پر آ گیا ہے۔ امام کا ایک اظہار تاسف ہے کہ جو امام کی زبان پہ آ گیا ہے۔ کہتے ہیں عجیب جملہ کہتے ہیں، ارے سلام ہو اس پر کہ جس کی سرکار لوٹ لی گئی، سلام ہو اس پر جو بے ننگ لوگوں کے ہاتھوں سے قتل ہو گیا، سلام ہو اس پر کہ جسے قریے کے لوگوں نے دفن کیا، سلام ہو اس پر، توجہ رکھیے گا، سلام ہو اس پر کہ جسے مرنے کے بعد کفن نصیب نہیں ہوا، سلام ہو اس پر کہ جس کے سر کو نیزے پر اٹھایا گیا، سلام ہو اس پر جنہیں وطنوں سے نکالا گیا، سلام ہو ان پر کہ جن سروں پر سے چادریں چھین لی گئی، سلام ہو ان پر، توجہ رکھیے گا، سلام ہو ان ہونٹوں پر جنہیں خیزوان کی لکڑی سے اس قدر مارا گیا کہ خون جاری ہو گیا، سلام ہو ان دانتوں پر جنہیں تلوار کا دستہ مار کے توڑا گیا، سلام ہو اس رخسار پر کہ جو خون سے خضاب ہو گیا تھا، سلام ہو اس چہرے پر جو مٹی سے آلودہ ہو گیا تھا۔ میرے زمانے کا امام سلام کر رہا ہے اور اب سلام کرتے کرتے نہ جانے کیا یاد آ گیا، ارے سلام ہو میری اس چھوٹی دادی سکینہ پر جس کے رخسار کی رنگت کربلا سے شام، شام سے کوفہ کبھی نیلی پڑ گئی تھی کبھی کالی پڑ گئی تھی، اور اس کے بعد سلام کر کے کہتے ہیں ارے سلام ہو میری دادی زینب پر جو اپنے چہرے کو بالوں سے چھپائے ہوئے تھی اور منادی ندا دے رہا تھا یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں۔ ارباب اعضاء ایک مرحومہ کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، بس ایک فقرہ کہوں گا۔ ہاں ارباب اعضاء، جب زینب اسیر ہو کے چلی کوفہ اور شام کے بازار سے گزر رہی ہے، ارے کیا وقت آ گیا ہے، عباس کی بہن ہے اور بازار میں بے مقناؤ چادر کھڑی ہوئی ہے، وہ زینب کہ جس کے سر سے اگر چادر ہٹ گئی تو سورج نہیں نکلا، وہ زینب کہ جس کا طواف قرآن مجید کیا کرتا تھا، وہ زینب کہ جو کبھی باپ کے سامنے بے پردہ ہو کر نہیں آئی، آج بازار میں کھڑی ہوئی ہے مگر سر پہ چادر نہیں ہے۔ علامہ ریاض الدین کہتے ہیں کہ جب زینب بازار کوفہ میں کھڑی ہوئی تھی سر پہ چادر نہیں تھی، کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی گرم ریت پھینک رہا تھا، کوئی گرم پانی پھینک رہا تھا۔ ہاں ارباب اعضاء، ارے مدینے کی تماشائیوں، کوفے کی تماشائیوں کے ہاتھ میں، عورتوں کے ہاتھ میں ارے پتھروں کے ٹکڑے تھے جو اہل حرم پہ مار رہے تھے۔ اچانک زینب نے نظریں اٹھا کے دیکھا تو دیکھا کہ ایک لڑکی ہے، اس کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے۔ زینب نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس اس لڑکی کی طرف دیکھ کے کہا ریحانہ زمانہ بدل گیا، کیا تو بھی بدل گئی؟ اب جو یہ فقرہ ریحانہ نے سنا، ہر باب ززا سنیں گے، ایک ماں کے اصالِ ثواب کی مجلس ہے، ریحانہ نے جیسے ہی اپنا نام سنا بدن کانپنے لگا، ہاتھ سے پتھر گر گیا اور بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، دوڑی ہوئی اپنے مکان میں آئی اور اپنی کنیز سے کہا جا تو صحیح وہ قیدن کون ہے جو مجھے اس نام سے جانتی ہے جو نام میرے مولا علی نے میرا رکھا تھا، آخر مجھے اس نام سے کیسے جانتی ہے؟ ریحانہ کی کنیز آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے اے قیدن اتنا بتا دے تو کون ہے اور ہماری ملیکہ کا نام کیسے جانتی ہے؟ زینب نے سر کو جھکا کے کہا اے کنیز خدا اپنی ملیکہ سے کہہ دے کہ ہمارے پاس آ جا۔ اب جو کنیز نے جا کے کہا تو ریحانہ نے منہ پہ تماچے مار کے کہا اس قیدن سے کہہ دے ہم سادات کی نسل سے ہیں، ہم بازار میں نہیں آ سکتے۔ اب جو یہ فکرہ زینب نے سنا ارے دہاڑے مار کے روئی، عباس کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا بھیا، ارے مالک اشتر کی بیٹی بازار میں نہیں آتی، تیری بہن بغیر چادر کے کھڑی ہوئی ہے۔
ارے سر عباس لرز گیا۔ ارباب ازا اب جو کنیز نے جا کے کہا، زینب رونے لگی۔ زینب کا اونٹ چھت کے قریب آیا، زینب کی سواری چھت کے قریب آئی، اور ادھر ریحانہ قریب آئی۔ ریحانہ نے سوال کیا، اے قیدن تجھے خدا کا واسطہ یہ بتا کہ تو کون ہے اور کہاں کی رہنے والی ہے اور یہ ماجرا کیا ہے؟ بس ارباب ازا آخری فقرہ ہے اور مجلس تمام ہے۔ اے قیدن تجھے خدا کا واسطہ بتا تو کون ہے؟ زینب نے ایک کمزور سی آواز میں کہا، ارے میرا نام زینب ہے۔ زینب نام سنا ریحانہ ذرا بے چین ہو گئی اور حیرت کے عالم میں پوچھا، اگر تیرا نام زینب ہے تو یہ بتا کہاں کی رہنے والی ہے؟ ارباب ازا سنیں گے کہاں کی رہنے والی ہے؟ زینب نے کہا مدینے کی رہنے والی ہوں۔ ریحانہ کھڑی ہو گئی، سر سے چادر اتاری، اے قیدن تجھے خدا کا واسطہ اگر اپنا نام زینب بتاتی ہے تو وطن مدینہ نہ بتا، اور اگر وطن مدینہ بتاتی ہے تو اپنا نام زینب نہ بتا۔ جناب زینب نے کہا آخر بات کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ارے زینب نے اپنے قلب حزی کو سنبھال کے کہا، اے ریحانہ اگر اپنی شہزادی کو دیکھے گی تو کیا پہچان لے گی؟ کہا ہاں ہاں قرآن کی تعلیم لی ہے، میں خدمت کر کے آئی ہوں، اپنی شہزادی کو کیسے نہیں پہچانوں گی؟ بھائی اتنا فقرہ سنا۔ زینب نے اپنے چہرے سے بالوں کو ہٹایا، اے ریحانہ تو نے کہاں پہچانا؟ تیری شہزادی تیرے سامنے ہے۔ اب جو ریحانہ نے یہ جملے سنے غش کھا کے زمین پر گر گئی۔ اب جو ہوش آیا نجف کا رخ کر کے کہا، مولا اتنا بتا دے کیا عباس کو نماز شم میں اسی دن کے لیے مانگا تھا؟ زینب نے کہا ریحانہ ارے سب کچھ کہنا، میرے بھائی کو کچھ نہ کہنا، جب تک میرے عباس کے بازو سلامت تھے زینب کی چادر کی طرف کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ میرا بھائی جب نہیں رہا میرے سر پہ چادر نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عظیم ترین عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد